حضرت عیسیٰ صاحب شریعت نبی ہیں، صاحب کتاب نبی ہیں، صاحب مذہب نبی ہیں، مگر وہاں پہ حکم ہوا جو بھی کرو میرے اذن سے کرو۔ مگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کہا سورہ احزاب میں آیت نمبر 45 اور 46 میں، اے میرا حبیب ہم نے تجھے پورا اذن دے کے دنیا میں بھیج دیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارا کچھ جانتے تھے۔ آخر میں نے آپ سے کہا تھا ایک واقعہ آپ کو سناتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ یہ دو ایسی ہستی ہیں جن کا اسلام پر بہت احسان ہے۔ اگر سب سے زیادہ اگر کسی کا مال خرچ ہوا ہے نا تو وہ حضرت خدیجہ جیسی ہستی ہیں۔ حضرت خدیجہ وہ ہستی ہیں جن کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت گریہ کیا آپ کے جانے پہ، جنہوں نے اسلام کے اس وقت اس دور میں قربانی دی جس وقت اسلام کا نام لینا لوگوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اسلام کہ جی یہ محمد، وہ لوگ اسلام میں آئے فتح مکہ کے ڈر سے، جنہوں نے اسلام قبول کیا فتح مکہ کے ڈر سے، تو پھر اسلام کو منافقین ملنا شروع ہوئے۔ جنہوں نے فتح مکہ کے ڈر سے اسلام قبول کیا وہی لوگ منافق تھے۔ اب اللہ نے وہ جو میں آیت پڑھ رہا تھا اس کے حصے میں میں مکمل کرتا چلوں، پھر اس آیت میں سورہ اعراف کی 157ویں آیت میں جنت کی کچھ شرائط بتائی ہیں۔ کیا شرائط ہیں؟ کہ اللہ پر تو ایمان لے آئے، رسول پر ایمان لے آئے، اب کیا اس کی عزت بھی کرو۔ میں اس آیت کو جلدی سے مکمل کروں، اس پر ایمان لے آئے ہو اس کی عزت بھی کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ایمان تو لے آئیں گے مگر عزت نہیں کریں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ منافقین، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک سورہ منافقون میں یہ ارشاد فرمایا، اے میرا حبیب اگر آپ ان کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو یہ دونوں برابر ہیں۔ گروہ منافقین کون گروہ تھے؟ جس کے بارے میں احادیث آتی ہیں کہ جنہوں نے جنگ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی، وہ آپ کے لوگ تھے نا، آپ کے ارد گرد والے تھے۔ صرف 2 صحابی تھے جو آپ کی ڈھال بنے، روایات میں آتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث کہی تھی کہ میرے صحابہ میں 12 منافقین ہیں، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے داخل نہ ہو جائے اس وقت تک وہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ پھر یہ کہتے ہیں نقل کفر نہ باشد کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ ہم جیسے تھے۔ استغفر اللہ۔ یہ تانا کبھی کسی عرب والے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا، کسی نے نہیں دیا، وہ ہم جیسا تھا۔ سارے ان کی عدل کی گواہی دیتے تھے۔ لہٰذا جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا آخر میں ایک واقعہ سناؤں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں نبوت ہونے کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم سن تھے، 6-7 سال کے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے 4، ایک روایت میں آتا ہے 5، ایک روایت میں آتا ہے 6۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طالب کے ساتھ شام میں تجارت کی غرض سے گئے۔ تو جب شام کے قریب پہنچے تو ایک راہب ہے جس نے تورات اٹھائی ہوئی ہے، وہ دیکھتا کیا ہے کہ ایک بادل ہے کہ جو ایک قافلے پہ سایہ کیے ہوئے ہے۔ اس نے وہ یاد کی، اسے بشارت تھی، اس وقت وہ اپنے مذہب کا بہت بڑا عالم گنا جاتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ اس میں ضرور خاتم المرسلین ہے کہ نبوت ہم تمام کریں گے احمد پر، اس طرح کی اسے بشارت تھی۔ اور جب اس نے دیکھا کہ یہ قافلہ تو بہت بڑا ہے، اس میں کون ہو سکتا ہے، ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ قافلے سے ایک بچہ الگ ہوا، کبھی اس طرف آئے تو بادل اس کے اوپر، کبھی اس طرف جائے تو بادل اس کے اوپر۔ اب اس کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ جو اس کے اوپر، اسے شک ہو گیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی خاتم المرسلین۔ جب وہ اندر آئے نا، شام کے دروازے سے گزرے، تو جو چونکہ ان کے امیر تھے قافلے کے، وہ حضرت ابو طالب تھے، انہیں کہا کہ ابو طالب مجھے تم میں آج ایک خاص نور نظر آ رہا ہے تمہارے ساتھ۔ انہوں نے کہا ہاں یہ ہمارے آباء و اجداد کی طرف سے ہے۔ پھر انہوں نے راہب نے کہا کہ آپ سب کی دعوت ہے آج میری طرف۔ وہ پورے قافلے کی اس نے دعوت کی۔ جب اس نے دعوت کی تو